اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ظاہری طور پر بھی خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی دنیا کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے مامور کو اور اپنے نبی کو دنیا کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ ایک بنیادی معاملہ جو ہوتا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ مخلوق خدا اس سے بے بہرہ ہوتی ہے، اس سے دور چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مامور، اللہ تعالیٰ کا نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور مخلوق میں آپس میں ہمدردی کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو اس وقت لندن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں، ان کے عین مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مامور زمانہ ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ گزشتہ دو پروگراموں میں بھی اور آج کے پروگرام میں بھی اور انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام میں بھی ہم خاص طور پہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ جس وقت حضرت بانی جماعت احمدیہ نے دعویٰ فرمایا اس وقت کی کیا حالت تھی، اور پھر کیا یہ ضرورت زمانہ تھی کہ کوئی دعویٰ کرے، یا اس کے بارے میں کوئی پیشگوئی پرانے صحیفوں میں پائی جاتی تھی کہ نہیں۔ آج کے پروگرام میں یہاں لندن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نصیر احمد قمر صاحب اور فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ غانا سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے ساجد محمود صاحب۔ نصیر قمر صاحب، جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا ہے، مسیح موعود کا ذکر آتا ہے، ایک طرف تو لازمی بات ہے ہم قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں، احادیث کا ذکر کرتے ہیں، لیکن احادیث میں چند ایسے امور ہیں جو بڑے معین طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے سوال کرنے والے بھی بے شمار ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو احادیث میں کسر صلیب کا ذکر ہے اور یقتل الخنزیر کا ذکر ہے، اس کے بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ کہاں ہے وہ قتل خنزیر اور کسر صلیب؟ جی بالکل، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اس حدیث سے بھی بخوبی اظہار ہوتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات آپ پر منکشف فرمائے، اور آپ نے ایک آنے والے امام موعود، مہدی اور مسیح موعود کا ذکر فرمایا، اور اس کے زمانے کے متعلق یہ بتایا اس کے کاموں کے حوالے سے کہ جب وہ آئے گا تو وہ صلیب کو توڑے گا۔ اور دراصل ان مختصر اور نہایت جامع الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کمزوری اور صلیبی فتنے کی اس زمانے میں کثرت ہونے اور اس کے غالب ہونے کا ذکر بھی فرما دیا، اور بتایا کہ یہ وہ امام مہدی اور مسیح ہوگا جو آ کے اس صلیب کو توڑے گا۔ اور اس سے یعنی اس بات سے اس زمانے کی تعین بھی ہو جاتی ہے کہ مسیح موعود ایسے وقت میں آئے گا جب صلیبی فتنہ
صلیبی عقیدہ بہت زور اور طاقت میں ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ صرف آپ ہی نے بیان نہیں فرمائی بلکہ بہت سارے سابق میں بھی علماء نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ صلیب توڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لکڑی کی صلیبیں جا کے وہ توڑتا رہے گا، بلکہ جیسے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی نے بھی یہی معنی کیے ہیں کہ وہ جب مسیح موعود اور امام مہدی آئے گا تو وہ کسر صلیب کا مطلب یہ ہے کہ دین عیسائیت کا ابطال ثابت کرے گا، اور شریعت نصارہ جو ہے اس کا غلط ہونا ثابت کرے گا، یعنی اس زمانے میں عیسائی جس قسم کے عقائد رکھتے ہوں گے ان کا بطلان ثابت کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی مختلف کتب میں روشنی ڈالی ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ صلیب توڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں آسمان اور زمین کا خدا ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ظاہر کر دے گا کہ جس سے تمام صلیبی عمارت یک دفعہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور خنزیروں کے قتل کرنے سے نہ انسان مراد ہے نہ خنزیر، بلکہ خنزیروں کی عادتیں مراد ہیں، یعنی جھوٹ پر ضد کرنا اور بار بار اس کو پیش کرنا جو ایک قسم کی نجاست خوری ہے۔ بس جس طرح مرا ہوا خنزیر نجاست نہیں کھا سکتا، اسی طرح وہ زمانہ آتا ہے بلکہ آ گیا ہے کہ بری خصلتیں اس قسم کی نجاست خوری سے روکی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علماء نے، یعنی بعض علماء نے اس نبوی پیشگوئی کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، اور اصل معنی صلیب توڑنے اور خنزیر قتل کرنے کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے اس بات میں اپنی ارشادات میں روشنی ڈالی ہے، اور اس بات کی سے یعنی پردہ اٹھایا ہے کہ صلیب کے توڑنے سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسے دلائل کا ایک انبار ہے جن سے عیسائی یہ صلیبی عقیدہ جس میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ قرار دیا گیا، اور یہ بتایا کہ وہ، یا یہ کہا گیا کہ وہ صلیب پہ مر کے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اس سارے عقیدے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل کے ساتھ توڑا ہے۔ اور اس کے لیے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں جنگ مقدس، چشمہ مسیحی، راز حقیقت، مسیح ہندوستان میں، کتاب البریہ، ستارہ قیصریہ، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، انجام آتم اور نور الحق میں بڑی تفصیلی بحث موجود ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ عیسائی جو عقیدہ ہے کہ مسیح کی جو ہے وہ کسر صلیب کرے گا مسیح موعود آ کر، اس سے مراد دلائل کے ساتھ ان کے عقیدے کا رد ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پورا فرمایا، اور یہ ثابت کیا کہ کسر صلیب جو ہے اس سے مراد آپ فرماتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کی نسبت جو لکھا ہے کہ یکسر الصلیب و یقتل الخنزیرہ، یعنی وہ صلیبوں کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنگلوں میں چوڑوں اور چماروں کی طرح شکار کھیلتا پھرے گا اور گرجوں پر چڑھ کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خنزیر نجاست کھانے والے کو کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ نجاست جانوروں کی ہی ہو، بلکہ جھوٹ اور دروغ کی جو نجاست ہے وہ سب سے گندی اور بدبودار نجاست ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا جو ہر وقت جھوٹ اور فریب سے دنیا کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خنزیر نام رکھا ہے۔ اور یہ جو فرمایا یکسر الصلیبہ، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ مسیح جب آوے گا تو پتھر، تانبے اور لکڑی وغیرہ کی صلیبوں کو جو پیسے پر فروخت ہوتی ہیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی مذہب کی بنیاد کو توڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کسر صلیب کا جو لفظ حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی اور در حقیقت صلیب کا توڑنا نہیں ہے، اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اس نے خطا کی ہے، بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب پر حجت پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ صلیب کی شان کو توڑنا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیثوں میں جو ہے کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ در حقیقت صلیب کی صورت کو توڑے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے دلائل اور براہین ظاہر کرے گا جن سے صلیبی اصول کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور دانش مند لوگ اس مذہب کا کذب یقین کر لیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مسیح موعود کی بعثت کا وقت
غلبہ صلیب کے وقت ٹھہرایا گیا ہے اور وہ صلیب کو توڑنے کے لیے آئے گا۔ اب مطلب صاف ہے کہ مسیح موعود کی آمد کی غرض عیسوی دین کا ابطال کلی ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی بعض علماء نے اس بات کو کہا، اور وہ حجت اور براہین کے ساتھ جن کو آسمانی تائیدات اور خوارق اور بھی قوی کر دیں گے، اس صلیب پرستی کے مذہب کو باطل کر کے دکھا دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یکسر الصلیبہ کے الفاظ میں یہ بھی اشارہ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں خدا کے ارادے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائے گی، تب انجام ہوگا اور اس عقیدے کی عمر پوری ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں صلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کا توڑ دینا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صلیب کے توڑنے سے یہ سمجھنا کہ صلیب کی لکڑی یا سونے چاندی کی صلیبیں توڑی جائیں گی، یہ سخت غلطی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود صلیبی عقیدے کو توڑ دے گا اور بعد اس کے دنیا میں صلیبی عقیدے کا نشو و نما نہیں ہوگا اور ایسا ٹوٹے گا کہ پھر قیامت تک اس کا پیوند نہیں ہوگا۔ اس میں بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مرزا صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کثرِ صلیب کر دی، تو عیسائی تو ابھی بھی دنیا میں بڑی کثرت سے ہیں، یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہوا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا، جبکہ خدا تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ان کا وجود قیامت تک رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نصارہ کا مذہب ہلاک ہوگا اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہ رہے گی۔ پھر آپ نے ایک موقع فرمایا در حقیقت صلیب کا کاسر مسیح موعود نہ ہوگا بلکہ خود خدا ہوگا۔ فرمایا یہ کسر صلیب اعزازاً اور اکراماً مسیح موعود کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ورنہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو یہ کسر صلیب تلوار یا تیروں کے ذریعے نہیں ہوگی جیسا کہ بعض نادان خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ ساری کسر صلیب دلیل، برہان، آسمانی نشانات اور روحانی غلبے کے ذریعے ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پیشگوئی میں جو آن صلی نے فرمائی کہ یکسر الصلیبہ، اس پیشگوئی میں یہی اشارہ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں خدا کے ارادے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائے گی، تب انجام ہوگا اور اس عقیدے کی عمر پوری ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح، جیسا کہ میں نے حضرت مسیح السلام کے ارشادات کے حوالے سے بتایا، آپ ایک اور جگہ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو کیوں کر اور کن وسائل سے اس کسر صلیب کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح موعود کا منصب یہ ہے کہ حجج عقلیہ اور آیات سماویہ اور دعا سے اس فتنے کو فروغ کرے۔ یہ تین ہتھیار خدا تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں اور تینوں میں ایسی اعجازی قوت رکھی ہے جس میں اس کا غیر ہرگز اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آخر اسی طور سے صلیب توڑا جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک محقق نظر سے اس کی عظمت اور بزرگی جاتی رہے گی اور رفتہ رفتہ توحید قبول کرنے کے واسطے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کے سارے کام تدریجی ہیں، کچھ ہماری حیات میں اور کچھ بعد میں ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کیا، اس زمانے میں غیرت جماعت علماء نے، دانشوروں نے، اخبارات کے ایڈیٹرز نے اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا، مرزا حیرت دہلوی کرزن گزٹ کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا حضرت مسیح السلام کی وفات کے بعد کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کے مستحق ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا۔ اخبار وکیل امرتسر کے ایڈیٹر نے لکھا کہ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابل ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک عیسائی احمدیوں کے مقابل پر آنے سے، بات کرنے سے، دلیل کے ساتھ بات کرنے سے کتراتے ہیں، اور بہت سارے غیرت جماعت علماء بھی جب عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو انہی دلائل سے مسلح ہو کے بات کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کلام میں بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آ کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانی نشانات، تازہ بتازہ چیلنجز، روحانی مقابلے کے لیے دعوت،
اس میں وہ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک باقی عقلی دلائل کا تعلق ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہتھیاروں سے ہی مسلح ہو کر عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہیں. تو کسر صلیب تو آپ نے کر دی، اور پھر یہی نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کر دی، بلکہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام فرمایا، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کچھ تو ہمارے وقت میں ہوگا اور کچھ ہمارے بعد بھی ہوگا. تو خلافت کے ذریعے سے وہ کسر صلیب کی مہم جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ بڑی شان کے ساتھ ساری دنیا میں جاری. آج 213 ممالک میں اس مہم کے ساتھ وہ جو ہے وہ اسلام کو سربلندی عطا ہو رہی ہے. عیسائیت کا بطلان ثابت کیا جا رہا ہے، اس عیسائیت کا جو آج کی عیسائیت ہے جس میں مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر یا ہمیشہ کی زندگی پانے والا قرار دے کر اس کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے. اس کا بطلان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے یہ جاری. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے پیش کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے. میں ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور ہم اس بات کا جتنی دفعہ اعادہ کریں وہ کم ہے، کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام دراصل نہ تو کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، نہ ہی کوئی نیا پیغام لے کر آئے ہیں، بلکہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں ان کے عین مطابق آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہی کام گویا اسلام کی نشت ثانیہ کا کام آپ سر انجام دے رہے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کیا تحریر فرمایا، یہ کوئی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. احمدی احباب تو اس کو کنسلٹ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ احباب جو جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں ان کے لیے بھی میدان کھلا ہے. ہماری ویب سائٹ ہے alislam.org، اس کو ضرور وزٹ کریں. اگر آپ انگریزی زبان سمجھتے ہیں تب بھی یہ مفید ویب سائٹ ہے، اگر آپ اردو زبان سمجھتے ہیں تب بھی یہ مفید ویب سائٹ ہے، اور اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پر خاطر خواہ مواد موجود ہے. آپ خود تحقیق کریں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کیا فرمایا ہے. فضل صاحب، ہمارے ایک بھائی ہیں تفیب احمد صاحب جرمنی سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر سے تعلق رکھتا ہے. گو انہوں نے تو اس تحریر کے حوالے سے 2 حوالے ہم سے پوچھے ہیں، ایک ابن تیمیہ کا اور ایک ابن قیم کا، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے پہلے میں وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں، اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ دیگر بھی جن بزرگان کا ذکر ہے وہ حوالے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب البریہ سے ہے. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 میں ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 221 اس میں جو حاشیہ درج ہے اس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ تحریر فرماتے ہیں. یہ حاشیہ کی دوسری لائن سے خاکسار پڑھ رہا ہے. پھر ماں سوا اس کے امام مالک جیسا امام عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں. ایسا ہی امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں، قائل وفات مسیح ہیں. اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، وفات مسیح کے قائل ہیں. اور میرے بھائی نے جو سوال کیا اگلے فقرے کے بارے میں، ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قائل ہیں. تو میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ بتا دیں کہ ان بزرگان نے کہاں یہ بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل درست ہے. مسیح موعود علیہ السلام تو ساری عمر ہی مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ تم عیسیٰ کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے جو خدمات کی، پھر آپ کو بڑی محنت سے آپ نے پھر حوالے نکالے. میں اس وقت اس کو جو میرے پاس حوالے موجود ہیں، اس امام بخاری کا حوالہ میں سب پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کا مسیح موعود السلام نے بھی ذکر کیا ہے. امام بخاری کے متعدد ایسے حوالے ہیں جن کو مسیح موعود السلام نے کئی جگہ پیش کیا ہے، بلکہ ایک جز ایسا لکھا ہے ازالہ اوہام میں جس میں سارے دلائل ہی بخاری میں سے لکھے ہیں. لیکن وقت کی مناسبت سے میں صرف ایک حوالہ امام بخاری کا پڑھنا چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ناظرین کو اسکرین پر دکھا دیں تو، اور یہ بڑا اہم حوالہ ہے
کیونکہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر اس حوالے کو دیکھا جائے اور غور سے پڑھا جائے اس کو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اجماع ہے کسی بات پر تو اس بات پہ ہے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. حوالہ یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو واقعات اکٹھے ہوئے ہیں اس میں حضرت امام بخاری یہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان عبداللہ ابن عباس ان ابا بکر خرج و عمر بن الخطاب یکلم الناس فقال اجلس یا عمر فابا عمر ان یجلسا. اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ساتھ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور دراصل وہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وفات نہیں پائی انہوں نے. تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ اجلس یا عمر ذرا بیٹھ جائیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ غم کی حالت بھی تھی، کچھ ان کو یہ تھا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے وہ اپنا وہی کام کرتے رہے. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف گئے وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ابو بکر. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اما بعدو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. کہ اما بعد جو تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے. اور اس پر دلیل پھر آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کالا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی سارے رسول فوت ہو چکے ہیں. اور جب یہ آیت سنی صحابہ نے تو راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس واللہ لک ان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل ہذہ الآیات. لوگوں کو ایسے لگا کہ یہ آیت تو آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ قرآن میں روزانہ پڑھتے تھے. حتیٰ تلاها ابو بکر فتلقاها الناس فتلقاها منہ الناس. لوگوں نے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آیت سنی، یاد کرتے تھے. پھر آگے لمبا واقعہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں. اب ہم نے ایک حوالے کا ذکر کر لیا ہے. اس حوالے سے دراصل اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے ماشاءاللہ اس وقت کثرت کے صحابہ وہاں موجود تھے، ان میں سے کسی کو بھی خیال نہ آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں. اب دیکھیں اس جو کتاب البلیہ کا حوالہ ہے اس میں سے ہم نے امام بخاری کا ذکر کر دیا ہے. اگلے حوالے کی طرف چلیں. دوسرا حوالہ یہ اصل کتاب ہے امام طاہر گجراتی کے نام سے، اور یہ 900 ہجری کے ایک بہت بڑے سنی علماء میں سے ہیں، اور ان کی کتاب ہے مجمع البحار. اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بڑے بڑے سنی علماء اور اہل حدیث علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. اس میں وہ ایک حدیث کا، اور اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کے ان پہ بھی بحث کی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ. اور لیکن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. اب یہ دوسرا حوالہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسرا حوالہ کہ مسیح موعود صاحب نے ایک ذکر کیا ہے علامہ ابن قیم کا، جو بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی بڑے بڑے جو مکتبے ہیں وہ شائع کرتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں یہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اس میں وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اما ما یذکر عن المسیح انہ رفع الی السماء ولہ ثلاثۃ وثلاثون سنۃ فہذا لا یعرف لہ اثر. کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ مسیح گویا زندہ ہی آسمان پر سے اٹھا لیا گیا 33 سال کی عمر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. فہذا لا یعرف لہ اثر متصل یجب المسیر الیہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی سند کی تلاش کی جائے، یہ کوئی ایسی پائے کی بات نہیں ہے.
اس طرح ویسے امام قیم نے اور بھی اپنی ایک کتاب مدارج السالکین میں بھی امام حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں لوکانہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام حیین لکانہ من اتباعہ، اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. جی بالکل. تو یہ آپ نے اب تیسرا حوالہ جو وہاں موجود ہے اس کا یہ ذکر کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. اب ایک چوتھا حوالہ ہے حضرت امام ابن حزم کا، جن کا بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. یہ بھی بہت بڑے مسلمانوں کے بڑے معروف امام ہیں. انہوں نے بھی، کیونکہ عام طور پر جب مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں تو وہ مانتے تو قرآن تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے بعض علماء غلط معنی کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام ابن حزم نے ان الفاظ کو لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں لم یقتل ولم یصلب ولیکن توفاہ اللہ عز وجل ثم رفعہ الیہ، اس کا سارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی اور پھر ان کا رفع کیا. وہ پھر آگے اس پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں جو توفی کا لفظ ہے، جس کا آج کے علماء بھی کہتے ہیں گویا جسم اور روح کے سمیت ان کو آسمان پر اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں فلما توفیتنی میں وفات النوم، کہتے ہیں فالوفات قسمان، وفات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نومن و موتن فقط. اب وفات کا یہ معنی کسی جگہ نہیں ہے کہ آسمان پر اٹھایا گیا. کہتے ہیں دو ہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یا نومن او موتن فقط. ولم یرد عیسیٰ علیہ السلام بقولہ فلما توفیتنی وفات النوم، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد وفات النوم نہیں ہو سکتی. فصح انہ انما انی وفات الموت، میرے نزدیک اس کا معنی موت ہے، یہ وفات ہے. توفی کا مطلب یہ ہے. بالکل ٹھیک. تو فضل صاحب آپ نے اگر ہم ترتیب سے بات کریں، سب سے پہلے امام بخاری کا حوالہ ہمارے ناظرین کو دکھا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے امام مالک کا حوالہ ہمارے ناظرین کو دکھا دیا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے امام ابن قیم کا حوالہ ناظرین کو دکھایا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ابن حزم کا حوالہ دکھایا ہے. اب ایک امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے. امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی ایک کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی، اس میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. اگر میں صرف متعلقہ حصہ پڑھ دیتا ہوں. امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں فَأَمَّا حِكَایَتُهُ لِحَالِهِ بَعْدَ أَنْ رُفِعَ فَهُوَ مِثْلُهَا فِي التَّوْرَاةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ اٹھائے گئے، ان کا رفع ہوا، تو وہ ایسی ہی باتیں ہیں جیسے تورات میں ذکر وفات موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر آتا ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ بَعْدَ تَوَفِّیہِمَا، کہ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں کہ ان کا رفع ہوا گویا آسمان کی طرف، یہ ایسی باتیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تورات وغیرہ میں بھی ذکر ہے، اور یہ سب عیسیٰ اور موسیٰ کی وفات کے بعد کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیسا ہوا مما انزلہ اللہ، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو خدا نے نازل کی ہیں. وَمِمَّا تَلَقَّوْهُ عَنْ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ان دونوں نے سیکھی ہیں. بل ہوا مما کتبوہ مع ذالک للتعریف بحال توفیہما، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا حال بیان ہوا ہے، یہ خبریں وہاں موجود لوگوں سے ان کے احوال کے متعلق ان کے بعد لی گئی ہیں. نہ تو انہیں اللہ نے ان دونوں پر نازل کیا، نہ ہی ان دونوں نے اپنی حیات میں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی ان دونوں نے لوگوں کو اس کی خبر دی. کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، ان کا رفع ہوا، تو یہ باتیں ویسی ہی باتیں ہیں جیسے تورات کو منسوب کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حالانکہ اس میں بھی موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے گھڑی ہیں. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا جو قصہ ہے یہ بعد میں گھڑا گیا ہے. ان کی زندگی میں ایسی کوئی بات لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ بعد کی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. فضل صاحب بہت بہت شکریہ، ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ حوالے دکھا بھی دیے ہیں. جو آخری حوالہ ہے وہ مجموعہ فتاوی کا ہے، اور یہ امام ابن تیمیہ سے اس کا تعلق ہے. باقی حوالوں کی تو باقاعدہ سلائڈس آپ نے یقیناً اسکرین پر دیکھ لی ہوگی. صرف یہی حوالے نہیں ہیں، اسی عبارت میں آگے جا کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام محی الدین ابن عربی کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گزشتہ متعدد علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جس سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے
کہ وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، لیکن یہ میدان ہمارے تحقیق کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں اور خود ان حوالوں کو بھی اصل کتب سے چیک کریں کہ ہم جو حوالے پیش کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے چلاتے ہیں اور اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا غانا میں ساجد محمود بٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ کا دعویٰ مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا، اگر ہم احادیث پہ نگاہ ڈالیں تو نہ صرف ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یکسر الصلیب کا ذکر کیا، یقتل الخنزیر کا ذکر کیا، اور ابھی فضل صاحب نے ان حوالوں کا ذکر کیا کہ صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بلکہ دیگر علماء بھی وفات مسیح کے قائل تھے اور اس رنگ میں کسی اور وجود کے آنے کا گویا وہ بھی ہمیں اشارہ دے رہے تھے۔ اگر اس زمانے کی علامات کا ذکر کیا جائے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ طاعون کا ذکر ملتا ہے، زلزلوں کا ذکر ملتا ہے، قحط سالی کا ذکر ملتا ہے، جنگوں کا ذکر ملتا ہے اور دیگر آفات کا ذکر ملتا ہے۔ میں آپ سے براہ راست یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جن علامات کا، جن نشانیوں کا ذکر مل رہا ہے، کیا وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ پوری ہو گئی ہیں؟ جی برہان صاحب، اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عظیم الشان علامات کا زمانہ جو بیان کیا ہے وہ مشکات میں ایک حدیث ہے، الآیات و بعد المیاتین، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ 200 سال کے بعد یہ بڑے بڑے نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد تو یہ عظیم الشان بڑے بڑے نشانات، امام مہدی کا ظہور، ابن مریم کا آنا، دجال، یاجوج ماجوج اور اس طرح کی طاعون، یہ علامتیں تو ظاہر نہ ہوئیں۔ تو اس پہ علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے ہی اس کی یہ تشریح کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو اصل میں الفاظ آئے ہیں المیاتین، تو اس سے مراد 200 سال 1000 کے بعد ہیں۔ تو مراد یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1200 سال کے بعد یہ عظیم الشان نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اس سلسلے میں مکرم نصیر قمر صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بزرگ کا نام لیا، ملا علی قاری، تو 1014 ہجری ان کی سن وفات ہے۔ انہوں نے بھی اسی حدیث کی بالکل یہی تشریح کی کہ 1200 سال کے بعد یہ عظیم الشان نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ ان نشانات میں سے ایک نشان، جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، طاعون کا ہے۔ تو حدیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی طاعون کا نشان امام مہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ دابت الارض کے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں زمین کا کیڑا۔ تو طاعون چونکہ زمینی کیڑے سے اس کا آغاز ہوتا تھا بیماری کا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بنیادی علامت جو ہے وہ اس میں بیان کر دی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ عظیم الشان نشان حضور کی صداقت لوگوں پر واضح کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور یہ بہت ہی ایک طرف انذاری نشان ہے تو دوسری طرف بہت ہی تبشیری ہے جماعت احمدیہ کے حوالے سے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انڈیا میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ طاعون کا یہ نشان جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور اس کثرت کے ساتھ اس نشان کے ذریعے سے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ گھروں کے گھر خالی ہو گئے، محلوں کے محلے خالی ہو گئے، کئی دیہات، کئی گاؤں، ان کی بڑی آبادیاں جو ہیں وہ ویران ہو گئیں۔ اور پھر جب اس نشان کو لوگوں نے دیکھا اور خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے ہی یہ خوشخبری بتا دی تھی کہ میں اس گھر کے اندر آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھوں گا، کہ جو بھی اس گھر کی چار دیواری کے اندر آئیں گے۔ چنانچہ حضور نے اس کی تشریح بھی کی کہ صرف ظاہری چار دیواری مراد نہیں ہے، بلکہ صحیح رنگ میں جو میری تعلیم پر عمل کرنے والا ہے خدا تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے انڈیا میں احمدی جو ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اور آپ کے ماننے والے، وہ گلیوں اور بازاروں میں یہ منادی کر رہے ہوتے تھے کہ اگر یہ بچنا ہے اس عذاب سے، اس نشان سے، اس وبا سے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا جائے، آپ کی بیعت کر لی جائے۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے دوسرے لوگ رہ رہے ہیں اور ان پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی جگہ پہ بعض احمدی رہ رہے ہیں، احمدیوں میں اس طرح کی ہلاکتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی،
تو آخر یہ جو طاعون کے جراثیم ہیں ان کو حکم کون دے رہا ہے کہ فلاں انسان پہ تم نے حملہ کرنا ہے اور فلاں انسان پہ تم نے حملہ نہیں کرنا؟ تو یہ ایک عظیم و شان نشان تھا جس کی وجہ سے لوگوں میں غیر معمولی طور پہ جو ہے وہ توجہ پیدا ہوئی۔ چنانچہ 1898 سے لے کر 1918 تک یہ 20 سال کے عرصے میں جو بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1 کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زائد جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں طاعون کے عذاب سے۔ جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی طاعون سے پہلے جماعت کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، ہزاروں میں تھی، لیکن جب یہ طاعون کا نشان ظاہر ہوا ہے اور اسی طرح یہ سارا لوگوں نے کثرت کے ساتھ دیکھا ہے تو حیران کن طور پر جماعت کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو وہ جماعت جو اس سے پہلے ہزاروں میں تھی 1902 میں جماعت کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ ہو گئی، 1904 میں یہ تعداد بڑھ کر 2 لاکھ ہو گئی اور یہی تعداد 1906 میں 4 لاکھ ہو گئی۔ گویا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب خدا نے یہ عظیم الشان نشان دکھایا ہے تو بڑی کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ حضور کی غلامی کے دائرے کے اندر آئے ہیں، اور یہی والا عظیم الشان تھا کہ جو جماعت احمدیہ کی ترقی کا باعث بنا اور مخالفین کو جو ہے وہ کم کرنے کا نشان بنا۔ یہی وجہ ہے ہمیں جماعت احمدیہ میں کوئی ایسا بزرگ اور کوئی ایسا بڑا عالم نظر نہیں آتا کہ جو اس طاعون کا جو ہے وہ شکار ہوا ہو۔ اسی طرح ایک اور جو ہمیں نشانی ملتی ہے امام مہدی کے زمانے والی، وہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زلازل کے حوالے سے کہ ابشرکم بالمہدی، کہ اے لوگو میں تمہیں امام مہدی کی بشارت دیتا ہوں۔ امام مہدی کب آئے گا؟ فرمایا کہ یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ امام مہدی کی بعثت اس وقت ہوگی جب میری امت میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوگا، وزلازل اور کثرت کے ساتھ زلزلے جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ زلازل یہ ایک عظیم الشان نشان بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دکھایا، اور حضور کے زمانے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں 1908 میں حضور کی وفات ہو رہی ہے، وفات سے پہلے بھی کئی زلزلے آئے، اور جب اس کے بعد والا بھی دیکھتے ہیں تو 100 سال کے اندر اندر بہت بڑی تعداد ہے ان زلزلوں کی اور ان کے نتیجے میں ہلاکتوں کی، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس سے پہلے اگر کئی سو سال کا ریکارڈ نکال لیں تو اس طرح کی شدت زلازل میں اور پھر اس طرح کی ہلاکتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ایک اور علامت جو ہے وہ ملتی ہے کہ کثرت کے ساتھ جنگوں کا ہونا، اور اس کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسند بن حنبل میں حضور کی حدیث ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں جو ہے وہ یکسر الحرج، کہ کثرت کے ساتھ حرج ہوگا۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پہ حضور نے فرمایا القتل، یعنی کثرت کے ساتھ قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوں گی، غیر طبی موت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی ہوگی۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی کثرت کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں اور عالمگیر سطح پہ ہوئی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد، کہ اس سے پہلے ہمیں اس طرح کی نظیر ہی نہیں ملتی کہ عالمگیر سطح پر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں، جنگ عظیم اول لے لیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلاؤ ہے کثرت کے ساتھ علاقوں میں، اور بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4 کروڑ کے قریب اس کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جس میں فوجی بھی اور سویلین بھی دونوں افراد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح جنگ عظیم دوم جب ہم لیں تو اس میں بھی 6 کروڑ میکسیمم جو ہے وہ تعداد جا رہی ہوتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ 20ویں صدی کو بعض اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ بلڈی سینچری جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے کہ خون ریز جو ہے وہ صدی، اور یہ اسی حوالے سے کہ کثرت کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ چند علامات جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے دوران اور حضور کی بعثت کے بعد اس طرح کی وبائیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے بالکل معین ہمیں بتا دیا کہ کس طرح حدیث میں ذکر ہے اور کس طرح یہ علامات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں۔ محترم نصیر صاحب، ہمارے ایک بھائی ہیں منیر احمد صاحب، عمان سے وہ سوال کر رہے ہیں، اور ان کا سوال دراصل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ ہی بیس کرتا ہے، وہ جو سورہ جمعہ سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ ہے کہ جب ان آیات کا نزول ہوا تو صحابہ نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ جستجو کے ساتھ یہ پوچھا
کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان الایمان معلقا عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، تو سوال میرے بھائی کا یہ ہے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو ثریا سے کیسے واپس لائے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے اور دلچسپی کا حامل ہے۔ یہ بالکل بہت اہم سوال ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حوالہ دیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے شانے پر اپنا دست مبارک رکھ کر یہ فرمایا تھا کہ لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو سلمان فارسی کی نسل سے، یعنی ایک عربی نہیں ہوگا بلکہ اجمی ہوگا، ایک ایسا عظیم الشان مرد یا بہت سارے ایسے مرد ہوں گے جو ایمان کو ثریا سے واپس لا کر دنیا میں قائم کریں گے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق قرار دیا ہے، اور آپ نے خود یہ دعویٰ فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے، اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور یہ بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو، سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں۔ اب اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً جو آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اس حدیث کا مصداق ہوں، ایمان کو دنیا میں لائے؟ اس کے لیے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف دیکھیں۔ اس زمانے میں جب کہ ایمان کی یہ حالت تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے خدا اب کلام نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا، وحی و الہام کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ کی پیروی کے نتیجے میں بھی، آپ کی شریعت کی پیروی کے نتیجے میں بھی، قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی اب خدا اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، یعنی وحی تشریعی نہیں لیکن مکالمہ اور مخاطبہ کا کلیتاً انکار کر دیا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا جب خدا پر ایمان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ بھی ایک لفظی ایمان تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن توحید کی حقیقتوں سے بے خبر تھے، ایک ایسے خدا کو مانتے تھے جس کے بارے میں یہ تصور پیدا کر دیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم عنصری کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں مدفون ہیں، اور وہ خدا ایسا ہے کہ جو اب باتیں نہیں کرتا، جو اب اپنی قدرت نمائی نہیں کرتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑا کام ہی یہ تھا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کو دلوں میں کا ہے، اور ایمانیات میں سب سے اول اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ ایک موقع پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور میں یہ حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان کے سوال کو مزید تقویت بھی عطا ہو، کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں، اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آنے کا ہوتا ہے۔ بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں۔ اب خدا کو کیسے مانا جائے؟ کیا خدا ان آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ خدا کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ خدا کو اس کی قدرت نمائی سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو سب سے پہلے یہ پیش فرمایا کہ میرا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے اور بکثرت غیب کی باتیں مجھ پہ ظاہر کرتا ہے، میری آزانہ دعاؤں اور التجاؤں کو سن کر بڑے بڑے عظیم الشان نشانات دکھاتا ہے، اور آپ نے دنیا کو چیلنج کیا، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، آریوں کو، کہ آؤ اور میرے مقابل پر
تم اپنے خدا کو بلاؤ، میں اپنے خدا کو بلاتا ہوں جو زندہ اور حی و قیوم ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور غیب کی خبریں آپ نے بتائیں، اور آپ کے مقابل پر جو آئے وہ اول تو آیا کوئی نہیں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ نے جو خبریں دیں، غیب کی خبریں وہ بڑی شان سے پوری ہوئیں، دوستوں کے حق میں بھی پوری ہوئیں، دشمنوں کے خلاف بھی پوری ہوئیں، عالمی واقعات کے حوالے سے بھی پوری ہوئیں، اور اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک زندہ ایمان بخشا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام الصلح میں اپنے ایک پورا لمبی تحریر ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اب بہترے ایسے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندہ خدا پر زندہ ایمان ان کو نصیب ہوا ہے، خدا ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، انہیں سچے رویا اور مکاشفات سے نوازتا ہے۔ اس طرح پر ایمان اللہ تعالیٰ نے آپ ایمان کو دنیا میں لائے اور ایمان دلوں میں قائم کیا، اور یہ واقعہ صرف وہیں نہیں رک گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ خدا اپنی قدرت سے اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرتیں ظاہر کرتا ہے، ایک وہ جو نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ خدا کی گویا ایک مجسم قدرت ہوتے ہیں، اور دوسری قدرت ثانیہ جو نبیوں کی وفات کے بعد قدرت ثانیہ یعنی خلافت کی صورت میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے ذریعے سے کس کثرت کے ساتھ نشانات ظاہر ہوئے، دعاؤں کی قبولیت کے الہامات اور سچی خوابیں، صحابہ نے بہت ساری خوابیں دیکھی۔ پھر اب آپ کی وفات کے بعد خلافت یہ اپنی ذات میں وہ عظیم الشان قدرت نمائی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے ذریعے سے ہم 100 سال سے زائد عرصہ ہوا یہ اس نشان کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور اس خدا کی خلافت کے حوالے سے آگے بہت ساری قدرتوں کے نشانات دیکھتے ہیں، اور خود ان خلفاء کے وجود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی کے عظیم الشان نشانات ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، لاکھوں ایسے افراد ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، بچے بھی، جوان بھی، جنہیں اللہ تعالیٰ سچی خوابیں دکھاتا ہے، پہلے سے ان کو بہت سارے مستقبل کے واقعات سے خبر دے دیتا ہے، اور وہ ویسا ہی پورا بھی ہوتا ہے۔ سلسلہ کا لٹریچر ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور ابھی بہت کثرت سے لوگ جو ہمارے بیان نہیں کرتے لیکن تحدیث نعمت کے طور پر جو چند باتیں سامنے آتی ہیں وہ بھی اتنا وسیع مواد ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ یا تو براہ راست خدا کو اس طرح اپنی ذات میں وہ ایسے نشانات کو دیکھیں، یا کم از کم ایمان کا ایک ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے ذریعے سے ایسے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے، جماعت احمدیہ جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ سے وابستہ جماعت ہے، جن میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ اس اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نزول کے پہلو سے مستفیض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی سچی خوابیں دکھاتا ہے، رویا اور مکاشفات دکھاتا ہے۔ یہی وہ بات اور یہ وہ بات ہے، اور جماعت میں ایسے بہت سارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے عالم فاضل تھے، بڑے اچھے، آپ کو کیا ہوا کہ آپ احمدی ہو گئے؟ تو انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں باتیں کی ہیں۔ حضرت الیاس خان صاحب گو وہ صحابی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے احمدیت قبول کی تو وہ اپنے علاقے میں چارسدہ کے علاقے میں بڑا ان کا ایک مقام تھا، بہت نیک بزرگ تھے، تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا کہ آپ کو احمدیت میں کیا ملا ہے؟ آپ اچھے بھلے تھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بات کی، میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہتے یار میری ایک چیز گم ہو گئی تھی، وہ میں نے بڑا ڈھونڈا، ملا نہیں، مجھے وہ احمدیت میں مل گیا۔ کہتے کیا گم ہوا؟ کہتے خدا گم ہو گیا تھا، مجھے احمدیت میں زندہ خدا ملا ہے۔ لوگ کہتے تھے خدا کوئی باتیں نہیں کرتا، میں اس کی قدرت کے کیسے نشان دیکھتا؟ خدا، وہ کہتے خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے وہ باتیں بتائیں تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ ایمان جو ہے، اور یہی ایمان ہے جس کے لیے ہم احمدی ہوئے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے بے شمار نشانات ہیں جو زندہ خدا پر زندہ ایمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشا ہے۔ وہ اور بھی تفصیلات ہیں، قرآن پر زندہ ایمان بخشا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان بخشا، ان کو زندہ نبی اور زندہ رسول کے طور پر مانا۔ تو یہ بہت سارے واقعی پہلو ہیں حضور مسیح السلام کی عظیم شان کار ہے نمایاں۔ یہی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے، آپ کا کارنامہ ہے جو آپ آسمان کو ثریا سے لوگوں کے دلوں میں لے آئے ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر فرمایا وہ خدا
اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور میں بغیر کسی تمہید کے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ہماری بہن ہے نادیہ خالق صاحبہ ربوہ سے، انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال کیا تھا، ہم وقت کی کمی کی بنا پہ نہیں کر سکے۔ فضل صاحب، آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ اور میری بہن نے ایک اور شعر کو بھی کی وضاحت چاہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دوسرا شعر ہے، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ان دو اشعار کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے نام جب بیان ہوتے ہیں، یوسف، ابراہیم اور بعض انبیاء کے، بزرگوں کے، تو اصل اس سے یہ تشبیہ و استعارات کا وہ مضمون ہے جس میں گہرے پیغامات ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار، اس نظم کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیح آئی کا دم برتی ہے یہ باد بہار، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اوتار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندہ وار۔ اس میں بے شمار مضامین ہیں، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سینکڑوں سال سے لوگ امام مہدی اور مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ زمانہ تھا جس میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ بین ہی گزشتہ صدیوں میں دیکھیں تو لوگ آنسو بہا کر، یعنی رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، کاش ہمیں امام مہدی کا زمانہ نصیب ہو۔ تو ایک تو براہ راست اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خدا کا مسیح اور امام مہدی ظاہر ہوا ہے، اور صرف یہ دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ تم اگر سارا ماحول دیکھو تو ایک پاک جماعت پیدا ہو رہی ہے، قربانیوں والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر دنیا میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی ہے جو گویا جس نے دوبارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے رنگ دنیا میں دکھائے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ کہ مسیح یوسف جیسے کسی کے ساتھ بہت محبت اور پیار کی بات ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جو سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی، جس کا اس زمانے میں دنیا بھی انتظار کر رہی تھی، اور مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ جس کا تعلق تھا، حضور فرماتے ہیں مثلا ایک جگہ، مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ اب یہ جو دین کی عظمت امام مہدی کی آمد کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوئی، کجا یہ وقت تھا کہ دنیا میں یہ ہو رہا تھا کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی، اور علماء جو تھے دنیا گویا صفِ ماتم بچھائے بیٹھی تھی۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد اب یہ دیکھیں، وہ قادیان سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا پیغام اٹھائے گمنامی کی حالت میں۔ آج سارا یورپ میں جماعت احمدیہ کے مبلغین، بلکہ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں، اور لوگ احمدیت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہی بات حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں کہ آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندہ وار۔ تو اسی طرح یہ جو آپ نے دوسرا شعر پڑھا حضرت مسیح موعود السلام کا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، اس میں بھی دراصل مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ایک پیش گوئی چلی آتی تھی کہ ایک وقت آئے گا اذا الرسل اقتت، جب تمام انبیاء کے رنگ جو ہیں وہ ایک شخص نظر آئیں گے دنیا میں۔ آج اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے صحابہ کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو وہی توحید کا اعلان کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، توحید کا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جانے دینے والے لوگ نظر آئیں گے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ ان کو مار رہے ہیں، ان کی مساجد گرا رہے ہیں، ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کا وہ راستہ ہے جسے منہاج نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء پر چلنے والے وہ راستے جو ہیں مسیح موعود علیہ السلام نے ہموار کیے ہیں۔ تو دراصل اس میں یوسف سے مراد بھی دراصل
مسیح اور امام مہدی کا ظہور ہے جو اس زمانے میں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دوبارہ اسلام جو ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اور جیسے فضل صاحب ہم نے متعدد دفعہ یہ بھی بات کی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منظوم کلام بھی ہے وہ بھی دراصل بہت گہرے مضامین اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ کوئی یہ عام شاعروں کی طرح وہ کلام نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا نا کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ اور وہ جو ایک الہام بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، اس کی طرف بھی اس شعر میں اشارہ ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی دلچسپی کی حامل ہے، ہمارے ناظرین کو بھی وہ مد نظر رکھنی چاہیے، یہ نہایت اہمیت کی حامل بات ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو محض آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل پیروی میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا جاتا ہے، اگر اس الزام کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ وہ الزام کسی نہ کسی رنگ میں گزشتہ انبیاء پر بھی لگایا گیا ہے۔ تو وہ انبیاء پر لگائے جانے والے الزام کسی نہ کسی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر آج کل کے مخالفین بھی دوبارہ دہرا رہے ہیں، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ اشعار ہیں جو بہت گہرے مضامین رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن نادیہ خالق صاحبہ کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں اگلے سوال کے جواب کے لیے ساجد محمود بٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب ہمارے بھائی ہیں عبد المصور خان صاحب ربوہ پاکستان سے، وہ اپنا ایک سوال پیش کرتے ہیں، میں وہ سوال اسی طرح آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں مخالفین کو متعدد جگہ لعنتیں دی ہیں، کیا ایک صادق نبی ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ بڑا کامن کیا جانے والا سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے بھائی کو اس کے سوال کا جواب دے دیں۔ جی، اس سوال کے جواب کے حوالے سے عرض ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نبی ہونے کا ہے، چنانچہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کے صدق کی علامت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں سچائی اور صداقت۔ ساجد صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز میں کچھ خرابی ہے، تو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران ہمارے کالر بھی موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالرشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب اب بڑا شاندار پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں تبلیغ کا موقع دے۔ آج اس کے دو سوال ہیں جی۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا قرآن مجید میں غیر تشریحی نبی کا تشریحی نبی کے بعد آنے کا ذکر ہے؟ اگر ہے یا نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں، نیز احادیث سے بھی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے جی، جب مسیح موعود علیہ السلام نے دین اسلام کو ہرگز تبدیل نہیں کیا تو پھر ان پر جھوٹے الزامات کی تشریح فرما دیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ محمد عبدالرشید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ میں پینل ممبران سے ایک ایک کر کے جواب لیتا ہوں۔ نصیر قمر صاحب پہلے دوسرا سوال ہم ڈیل کرتے ہیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کریم کے کوئی احکامات تبدیل ہی نہیں کیے ہیں تو پھر آپ پر اعتراضات کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ ایک دلچسپ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نئی تعلیم نہیں لے کے آئے ہیں، کوئی آپ نے قرآن کریم میں تبدیلی نہیں کی ہے، تو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کس طرح کرتے ہیں؟ بہرحال ایک سوال کرنے کا انداز ہے، آپ اس پہ کچھ کہہ دیں۔ لیکن یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی اعتراض ان کا جائز اعتراض بنتا نہیں ہے کہ
کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا یہ فرمایا کہ میں نہ کوئی نئی کتاب لایا ہوں، نہ کوئی نئی شریعت لایا ہوں، نہ کوئی نیا کلمہ لایا ہوں، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور مطیع، اور مجھے جو مکالمہ اور مخاطبہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا ہے، میں ہرگز اس نعمت کو پا نہ سکتا اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار نہ ہوتا۔ تو یہ تو آپ کی اطاعت کا فیض ہے جو مجھے ملا ہے، اور اس پہ کوئی اعتراض کا حق بنتا نہیں ہے، یعنی کوئی جائز اعتراض اس پہ وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بھی اعتراضات ہیں وہ سراسر افتراء ہیں کہ گویا مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور بھئی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جس کو چوری کر لیا؟ نبوت کے خدا کا خوف کریں، نبوت کے معنی کو تو سمجھیں۔ نبوت ہے کیا چیز؟ کیا اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ نبوت تو ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے اور اس پر غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا قرآن کریم میں فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، جسے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کے طور پر چن لے اس پر کثرت سے غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک انعامت عطا ہونے والا ہے، اس کو کون چرا سکتا ہے؟ کہ اللہ سے کوئی زبردستی کو یہ انعام چھین سکتا ہے؟ جاہلانہ باتیں ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں، عوام کو محض ایک جوش دلایا جاتا ہے، جبکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ بتا دیا گیا کہ اب نبوت کا انعام امت محمدیہ میں صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کے فیضان کے نتیجے میں وہی نبی بنے گا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علامتیں بتا دیں، اور جس کو آ کے آپ نے خود نبی اللہ فرمایا 4 دفعہ، صحیح جیسے کہ مسلم کی حدیث میں ذکر فرمایا، اور اس کی علامتیں بتا دیں، اور فرمایا جب وہ آئے تو اسے میرا سلام کہنا، وہ میرا مہدی ہے، ہمارا مہدی ہے، اور یہ بتایا کہ وہ اسلام کو غالب کرے گا۔ تو اس کے خلاف جو کھڑا ہونا ہے، اس پر جو اعتراضات کرنا ہے، وہ دراصل نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے ہیں، جن کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا اور جس کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں بڑی شان کے ساتھ سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ نصیر کے مصطفیٰ، جس طرح آپ نے بتا دیا ہے، عبدالرشید صاحب سوال یہ کر رہے تھے ان اعتراضات کی کیا حقیقت ہے، تو کوئی حقیقت نہیں ہے ان اعتراضات کی، لیکن ایک حقیقت ہے، اور وہ وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانے کے علماء کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ وہ ایسی بدترین مخلوق ہوں گے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام مہدی اور مسیح موعود کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ یہ تو بہرحال ہونا تھا، اعتراضات اور مختلف قسم کی باتیں امام مہدی کے بارے میں کہی جانی تھیں۔ فضل صاحب، عبدالرشید صاحب کا جو پہلا سوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہمارے ایک بھائی ہیں عادل عباس شاہ صاحب، دونوں سوالات کی ایک ہی نوعیت ہے، تو میں دونوں سوالات یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عبدالرشید صاحب نے تو یہ پوچھا تھا کہ کیا قرآن کریم میں کسی تشریع نبی کے بعد کسی غیر تشریع نبی کے آنے کا ذکر ہے، اور ہمارے بھائی عادل عباس شاہ صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کسی شرعی نبی کے بعد کوئی غیر تشریع نبی آ سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو قرآن کریم سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلِهِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اب موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلِهِ، اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر پے در پے ہم نے نبی بھیجے، اور خاص ایک عظیم الشان نبی بھی بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ دیکھیں کس قدر کثرت کے ساتھ نبیوں کا ذکر ہے، اور یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا، کیونکہ ہمارے پاس غیر احمدی لوگ جو ہیں اس کو بڑا جذبات کے ساتھ بڑھا کے چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر شریعت ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہے، تو ان کے بعد کیسے آگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل وہ بھی شریعت والے نبی تھے، اور قرآن کریم میں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت بھی دی گئی ہے کہ انا اوحینا الیکا کما انا ارسلنا الیکم رسولا کما شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ویسا ہی رسول بھیجا تمہارے پر نگران بنا کر جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 164 میں انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب یہ دیکھیں کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انبیاء کا یہاں ذکر ہے، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں جو کسی نہ کسی شرعی نبی کے بعد آئے ہیں۔ دوسرا سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ کیا اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ان کا سوال تھا کہ کیا اب بھی کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، ان کا میں سوال یہاں دیکھ بھی لیتا ہوں۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے قرآن کریم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی آیات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کسی اور نبی کی آمد کا پتہ چلے گا تو آمنا و صدقنا۔ ابھی تک ہمارے مطالعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کی مسیح نبی اللہ کی بشارت دی ہے، جس کو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 4 دفعہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو ایک نبی اللہ کے آنے کی بشارت موجود ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور آپ کے ارشادات سے کسی اور نبی کی آمد کوئی ثابت کرے گا تو ہم اس پہ بھی مان لے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارا بالکل ٹھیک۔ فضل صاحب، یہ وہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کرتے ہیں، اور ہم بار بار اس کا جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ساجد محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہ ہو بے شک آپ ہم سے دور خانہ میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کو بار بار اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنا جواب جاری رکھیں۔ میں سوال ناظرین کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ آپ ہمارے بھائی عبد المصور خان صاحب کے سوال کا جواب دے رہے تھے، اور سوال یہ تھا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں جو مخالفین کو متعدد جگہ لعنتیں دی ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی پلیز۔ ہاں جی، جزاک اللہ برہان صاحب۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ وہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے، چنانچہ اس لحاظ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور سچائی کے مخالفین کے لیے جو زبان استعمال کی ہے وہی زبان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال کریں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حق اور سچائی اور صداقت کے مخالفین اور دشمنان کے لیے جو زبان استعمال کی وہی زبان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی استعمال کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور عمدن حق کی مخالفت کی ہے اور اسی حالت میں مرے ہیں، تو فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور اسی طرح تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح کا مضمون خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی استعمال کیا حق کے مخالفین کے لیے، اور الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، اور لوگوں کی ان پر لعنت ہو۔ ساجد صاحب، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہماری آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، لیکن ہم نہایت معذرت خواہ ہیں ناظرین سے بھی۔ بڑا اہم سوال تھا جس کا ساجد صاحب بہت عمدگی کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ ہم پھر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور نہایت معذرت آپ سے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں جو ہمارے پینل کے ممبر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ یہاں عرض کرنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ نصیر حبیب اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری لائن میں کچھ خرابی ہے، ہم اپنے کسی بھی کالر سے اس وقت بات نہیں کر سکتے۔ چلیں بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ نصیر قمر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی تھی ایک ہمارے بھائی کے سوال کے حوالے سے، منیر احمد صاحب کے سوال کے حوالے سے، جو ایمان ثریا پہ چلے جائے گا۔ اچھا، اس حدیث میں جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، اسی ہم ایک ترتیب میں حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں رجل اور رجال کا لفظ۔ تو ہمارے بھائی ڈاکٹر خالد محمود صاحب کینیڈا سے یہ جو رجل اور رجال کا لفظ ہم بیان کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ یہ بہت کئی حدیثوں میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ ایک لفظ استعمال کیا اور پھر کہہ کے ایک اور بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی جو یہ روایت کر رہے ہیں یا وہ آگے تابعی یا جنہوں نے آگے ان سے بات سنی، وہ یہ اپنے اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا تو حضور نے رجل ان کا لفظ فرمایا تھا یا رجال ان کا لفظ استعمایا تھا، یعنی ایک شخص کا ذکر فرمایا تھا جو ایمان کو سریے سے لفظ واپس لائے گا، یا حضور نے رجل کی بجائے رجال فرمایا تھا، یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے جو ایمان کو سریہ سے واپس لائیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، یعنی یا تو وہ جو پہلے صحابی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے، یا پھر بعد میں جو راوی جو اس بات کو روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد نہیں کہ جو جن صحابی سے میں نے سنا تھا انہوں نے رجل کا لفظ بولا تھا یا رجال کا لفظ بولا تھا۔ تو ہم دراصل یہ بھی صحابہ کی احتیاط تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے راویوں کے بھی، کہ جو الفاظ ہیں وہ اگر ان کو ذرا سا بھی احتمال ہوتا کہ پتہ نہیں یہی لفظ تھا یا اس سے ملتا جلتا لفظ تھا تو اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ اور اس میں اس حدیث کو پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور عجیب شان نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ رجل ہیں جو ایمان کو سریہ سے واپس لائے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس طرح لائے اور کس طرح ایمان کو دلوں میں قائم کیا، یہ بہت تفصیلی مضمون ہے اور اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو میں اگلی بات کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی ذکر کر دوں جو پچھلے مضمون پہ چل رہا تھا، کہ ایمان کو آپ نے قائم کیا، اس ایمان کو دلوں میں قائم کرنے اور ایک ایمان والی جماعت کے قیام کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان میں خلافت کو قائم فرمائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو جماعت مومنین قائم ہوئی، ان میں اس خلافت کا قیام اور اس خلافت کا تسلسل اور ان تمام برکات اور ثمرات اور تفضلات کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جاری ہوئے تھے، ان کا آگے پھیلتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا، اور یہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی زبردست فعلی شہادت ہے کہ یہی وہ جماعت مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والی جماعت ہے جس کے حق میں خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی اور جماعت نہیں مسلمانوں میں جو یہ کہہ سکے کہ ان میں خلافت قائم ہے۔ اس جماعت میں خلافت کا قیام، حضرت خلافت مسیح موعود کا قیام، خلافت علی منہاج نبوت کا قیام، اس بات کی دلیل ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت قائم فرمائی تھی وہ مومنین کی جماعت ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافت ان کے حق میں پورا ہو رہا ہے۔ اس ایک پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت روز روشن کی طرف واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو اس پہلو سے رجال کے لفظ سے ہے وہ بھی اسی میں مضمر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں یہ ارشاد پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے، جیسا کہ رسولوں نبیوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔
لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف ہم نے اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے نبی کی وفات کے بعد خلافت کے ذریعے سے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے بارے میں کہ اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو وہ جو رجال ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور صحابہ نے اس کو بیان کر دیا کہ آپ نے رجل فرمایا تھا یا رجال فرمایا تھا، ہو سکتا ہے دونوں ہی فرمائے ہوں، تو خدا کی فعلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ رجل کے ذریعے سے وہ بیج بویا گیا، اور اس کے بعد مسیح موت کے بعد وہ قدرت ثانیہ خلافت کی صورت میں جاری ہے۔ وہ ایسے رجال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مصداق ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کو استحکام نصیب ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، جس طرح کیا مقام تھا ان صحابہ کا کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو کوئی بھی کلمہ فکرہ جس طرح بھی زیر زبر پیش، حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اسی طرح محفوظ رکھیں، اور پھر بعد کے علماء نے بھی جن لوگوں نے ان احادیث کو اکٹھا کیا پوری زندگیاں اس کام میں لگا دیں، اور دیکھیں آج ہم اس کا ثمر پا رہے ہیں، اور پھر اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم کوشش کر کے گانا چلتے ہیں اور ساجد محمود بٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب، دوبارہ مختصراً سوال کر دیتا ہوں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں جو مخالفین کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ جی برہان صاحب، میں اس کا ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ خدا کی طرف سے سچا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہی زبان استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے حق کے مخالفین کے لیے استعمال کی ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی اور صداقت کے دشمنان کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، وہی زبان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کرنی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے جب ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے لوگوں غور سے اس بات کو سن لو کہ جو کاذب ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کے متعلق اور حق کے دشمنوں کے متعلق کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ میں خدا تعالیٰ نے وہ علماء اہل کتاب کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، بے شک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، لیکن فرمایا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کی حالت تو ایسے گدھے کی طرح ہے جس میں کتابیں اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو کتابوں کا گدھے پر بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن ان کتابوں کا صحیح علم ایسے گدھے کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی ایک سورت البینہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے استعمال کیا کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شریر ترین ہیں اور سب سے زیادہ حقیر ترین ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آخری زمانے کے علماء کے متعلق مشکات المصابیح میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ اس زمانے کے جو علماء ہوں گے حق اور سچائی کے دشمن علماء، فرمایا کہ آسمان کے نیچے وہ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں برہان صاحب، تو ہمیں جو نبی کے مخالفین ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو شریف النفس ہوتا ہے، لیکن ان پر سچائی کھلی نہیں ہوتی،
اور وہ نبی کا انکار کرتا ہے، انکار کے باوجود وہ اپنی شرافت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو شریر طبقہ ہے، فسادی طبقہ ہے، اور جن کے دل اور دماغ گند سے بھرے ہوتے ہیں، اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے وہ گند جو ہے ان کی زبانوں سے اچھل کر بہ رہا ہوتا ہے، اور اس گند کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا موجب ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ الفاظ اسی طرح کے لوگوں کے متعلق ہیں جن کے دل اور دماغ گندے ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سچائی سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو شریف طبقہ ہے اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وضاحت سے یہ تحریر ملتی ہے کہ حضور نے ایسے طبقے کے متعلق فرمایا کہ لیسا کلامنا ھذا فی اخیارہم بل فی اشرارہم، کہ جو میں نے زبان استعمال کی ہے، سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جو شریف لوگ ہیں یا شریف علماء ہیں ان کے متعلق ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو شریف طبقہ ہے، مفسد طبقہ ہے، شرارتی طبقہ، یہ الفاظ ان کے لیے میں نے استعمال کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ بہرحال ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اور کوئی سوال بھی آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن بہرحال اس وقت پروگرام کا وقت تو بہت کم رہ گیا۔ اس وقت نصیر حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نصیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ غیر تشریعی نبی کی کوئی کیا قرآن سے بھی کوئی ثابت ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ خبیث اور طیب کو الگ کر لے۔ اور کیسے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہیں غیب سے مطلع نہیں کرے گا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور رسولوں میں جسے چاہے گا چن لے گا، وآمنوا باللہ ورسلہ۔ تو جس پہ یعنی یہ اس طرح اللہ کا طریقہ کار ہے، رسولوں میں سے چاہے گا چن لے گا۔ میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس وقت شیعہ علماء میں سے عبید اللہ بسمل، جو کہ جن کی کتب شیعہ نصاب تعلیم میں آج بھی شامل ہیں، وہ جو آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے، اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید جو کہ فرنگی محل سے تعلیم یافتہ تھے، مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے شاگرد تھے، وہ آپ پر ایمان لے کے آئے۔ مولوی سرور شاہ صاحب جو تھے دیوبند میں فرسٹ آئے تھے، اور وہ جو مشہور علماء تھے ان کے شاگرد تھے، وہ آپ پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاہ عبد الغنی کے جو شاہ ولی اللہ سے سلسلہ چل رہا تھا، وہ آپ پہ ایمان لے کے آئے تھے، اور جو کہ عبید اللہ سندھی کے بقول اس دور کے سب سے بڑے عالم قرآن تھے۔ جب یہ لوگ جنہیں قرآن آتا تھا، جنہیں یہ سب اور بڑے بڑے علماء جو تھے اس زمانے کے، جن کی کتب جو ہے نصاب میں شامل ہیں، وہ لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ لیکن جب یہ دوسرے جو علماء تھے، جب یہ اس وقت زمانہ پکار کے کہہ رہا تھا بھائی ضرورت ہے، اور جب ضرورت دعویٰ فرمایا آپ نے بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے، اور انہوں نے لوگوں نے بھیجا اعتراضات کرنی شروع کر دی کہ یہ وجہ ہے، وہ بالکل ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائی عاشقانہ۔ بہت بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب، آپ نے جو برمحل ہم سے رابطہ کیا اور اپنا ان پٹ اس پروگرام میں شامل کیا، ہمارے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ فضل صاحب، ایک نہایت دلچسپ سوال ہے اور بہت زیادہ آج کل کے حالات سے ریلیونٹ ہے۔ ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب تھائی لینڈ سے سوال کر رہے ہیں، یہ حدیث سے تعلق رکھتا ہے سوال، اور مجھے امید ہے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا تو ابھی کوئی واقعہ ہوتا نہیں ہے، پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے۔ ہمارے بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ حال ہی میں کویت میں دی جانے والی اذان کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ کیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دی گئی؟ یہ ویڈیو چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کی ہے، اس کا کوئی موجودہ حالات سے کرونا وائرس سے تعلق ہے کہ نہیں، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کی جائے، تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں۔ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہیں سے سنی ہے، ایسے لگتا ہے وہاں پہ الفاظ صلو فی البیوت کے الفاظ آئے ہیں۔ جو مجھے یاد ہیں حدیث میں، اور مجھے بعض حوالے بھی سک میرے سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ صلو فی الرحال
فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ، کہ ایسا اپنے گھروں میں ہی، بلکہ رحال سے مراد خیمے ہیں جو اگر وضاحت میں جائیں تو وہیں نماز ادا کر لو اگر بہت زیادہ سردی ہے یا بارش ہے۔ اور اس کی عملی وضاحت ہمیں یہ زیادہ تر ایسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں سفر میں ملتے ہیں۔ ایک ایسا موقع تھا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک ایسی جگہ پر نماز کا وقت آیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کیچڑ تھا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ نیچے اتر کے تو نماز ادا کی جا سکے، یا پھر دوسری صورت یہ تھی کہ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر اکٹھے نماز پڑھی جا سکے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ صلوا فی الرحال۔ تو یہاں تک تو ہم تصدیق کرتے ہیں، آگے کہ وہ کون سے حالات ہیں ہمارے لیے تو ویسے بڑی سہولت ہے۔ جن لوگوں کے پاس نظام نہیں ہے ان کے لیے مسائل ہیں کہ کب یہ ایسا کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو ہمیشہ اپنے خلافت سے رہنمائی لیتے ہیں، خلافت کے ذریعے جو نظام قائم ہے جب وہ کہتا ہے تو اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جن کے پاس وہ نظام نہیں ہے ان کے لیے پریشانی ہے، وہ پھر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ نظام عطا کرے۔ فضل صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جن کے پاس کوئی امام نہیں ہے، جن کے پاس نظام نہیں ہے، ان کے لیے بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت اسکرین پہ بے شمار نام نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی خواجہ عبدالمومن صاحب کا بھی سوال میرے سامنے ہے، مبشر صاحب کا بھی سوال میرے سامنے ہے، سرفراز صاحب کا سوال میرے سامنے ہے، ہماری بہن نادیہ خالق صاحبہ نے بھی ایک اور سوال بھیجا ہے، لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انڈیا سے مبارک احمد صاحب کا سوال، مختصراً جواب وہ کہہ رہے ہیں دہریت کا زمانہ ہے، جماعت کا غلبہ کیسے ہوگا؟ جماعت کا غلبہ جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیفات میں بیان فرمایا ہے، یہ آسمانی نشانات کے ذریعے سے ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آسمانی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے زبردست نشانوں کے ذریعے سے لوگوں کو احمدیت کی طرف توجہ ہوئی، اور انہوں نے اسلام احمدیت کی صداقت کو اور مسیح موعود السلام کی صداقت کو قبول کیا اور توحید کی طرف آئے۔ جیسا کہ پہلے شروع میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اولین مقصد، اور جیسے کہ آیت استخلاف میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام دنیا میں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 123-24 سال پہلے ایک فرد واحد تھا، آج 213 ممالک میں توحید کی آواز گونج رہی ہے، مساجد کی تعمیر کے ذریعے اور لوگوں کو خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کر کے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تصنیف الوصیت ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کا ذکر کروں گا، یہ بہت اہم ہے، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سارے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ اور نصیر صاحب۔ خلافت کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی توحید حقیقی کا دنیا میں قائم ہوگا۔ حضرت مسیح السلام نے ایسی بشارتیں بھی دی ہیں، بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ نصیر صاحب، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے۔ میں اپنے پینل ممبران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نصیر قمر صاحب، فضل صاحب اور ساجد محمود صاحب۔ نصیر حبیب صاحب نے بھی اپنا انپوٹ اس پروگرام میں شامل کیا، ان کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سوال کرتے ہیں جس سے اس پروگرام کی شان زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ کے سوالات کا، اور جو لوگ سوال نہیں بھی کرتے اس پروگرام کو سنتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام کا مقصد وہی ہے، جتنی مرضی دنیا میں دہریت پھیل جائے ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ صرف یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم نے جو ہمیں حکم صادر فرمایا ہے کہ ہم نے ابلاغ کا کام کرنا ہے، اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اور ہر شخص تک پہنچانا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اتباع میں یہ کام امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدنا مسرور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز انجام فرما رہے ہیں، اور ہم آپ کی اتباع میں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ دیکھنے اور سننے کے لیے MTA انٹرنیشنل آپ کسی بھی وقت لگا کے دیکھیں اور خود جانچیں اور پرکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحا ہی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار،
آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،